الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو ساتھی پیچھے کھڑے ہیں بھی یا اندر آ جاؤ یا چلے گا؟ یہ جو پیچھے 4-5 کھڑے ہیں یہ سائیکل کے پاس نہیں کھڑے، یا اندر آ جاؤ یا گھر چلے جاؤ؟ شاباش شاباش، نہیں اندر آنا تو چلے جاؤ یا اندر آ جاؤ۔ بیٹا زندگی بھی انتہا ہوتی ہے، بیٹھ سے آ کر بیان سنو، آ کر بات سمجھتے کیوں نہیں؟ توجہ رکھیں، دیکھیں اچھی طرح بات کو سمجھیں۔ ہمارا بیان لطیفہ بازی، باز اور بیہودہ گوئی ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے۔ میں حضرت مولانا کے علم میں ہے، اکثر گزارش کرتا ہوں کوئی مغرب کی نماز کے بعد بیان شروع کرائیں، بیان سمجھ آئے۔ ان کا عذر تھا، انہیں فرمایا عشاء کے بعد، میں نے کہا عشاء کے بعد۔ میں یہاں پر آئے تو انہیں خواہش کا اظہار کیا کہ نعت پہلے ہو جائے بیان بعد میں ہو جائے، میں نے کہا بعد میں کر لیں گے۔ اب جو رات گزرتی ہے تو بندہ تھکتا ہے۔ میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ آپ کتنی دیر بیان سن سکتے ہیں، اس لیے کہ میں بیان سنتا بھی رہا ہوں، اب بیان کرتا ہوں۔ جو ڈائریکٹ لیڈر بنے نا اس کو کارکن کی مشکلات کا پتہ نہیں ہوتا، اور جو اشتہار لگا کے اس کے اشتہار لگے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اشتہار لگانے والے پر کیا گزرتی ہے۔ تو مجھے بہت پتہ ہے کہ آپ کتنی دیر تک چل سکتے ہیں، اس لیے مغرب کے بعد گفتگو ہو تو میں بات لمبی کرتا ہوں، جو ہی بات دیر سے شروع ہو پھر بات مختصر کرتا ہوں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ بیان لمبا نہیں ہوگا، لیکن جتنا ہوگا مدلل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میں نے آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں 3 باتوں پر اختصار سے بات کرنی ہے۔ نمبر 1 توجہ رکھنا، نمبر 1 جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کی ذات، نمبر 2 اس پیغمبر کی بات، نمبر 3 اس پیغمبر کی جماعت۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اب آپ جتنا بھی زور لگائیں گے نا سبحانہ نکلنا نہیں، اس کی وجہ نہ میں کرواتا ہی نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے، میں ان میں سے ہوئی نہیں جو کہیں سبحانہ، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ جتنا بھی زور لگائیں آپ کے بس میں نہیں ہے، کیوں؟ آپ نے زور لگا لی ہے اچھا خاصا۔ مجھے اس کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ جلسے والوں پر کیا گزرتی ہے، اس لیے میں سامعین کو تنگ نہیں کرتا، بس میں کہتا ہوں کہ قریب آئیں، کھڑے نہ ہوں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جتنی دیر بات کریں تسلی سے سنیں، تھوڑی سنیں، اطمینان سے سنیں، مسئلہ سمجھیں آپ۔ اس لیے میں آپ سے نعرہ بھی نہیں مرواتا، سبحان اللہ کا تقاضا بھی نہیں کرتا، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس ہے،
آدمی کتنی دیر تک چل سکتا ہے؟ آدمی کے اسٹیمنے کی انتہا ہوتی ہے نا۔ آپ کا صبح کا جلسہ کتنا ہے مجھے نہیں پتا، میرا صبح سے 5واں بیان ہے، میں تو 5واں بیان کر رہا ہوں، میں 4 جلسے بھگتا چکا ہوں، یہ میرا 5واں ہے۔ اس لیے میرے بیان جتنے بھی چلتے ہیں میں اپنی ترتیب سے چلتا رہتا ہوں اور الجھن کا شکار نہ ہوتا ہوں نہ سامعین کو ہونے دیتا ہوں۔ میں بات تسلسل سے کروں گا، مختصر کروں گا، مدلل کروں گا، بس آپ توجہ سے بات سمجھنا۔ نمبر 1 ہمارے پیغمبر کی ذات، نمبر 2 ہمارے پیغمبر کی بات، اور نمبر 3 ہمارے پیغمبر کی جماعت۔ یہ کیڑا سنبھالنا میں نے تو پھینک دیا، توجہ رکھنا۔ نمبر 1 پیغمبر کی، عنوان یاد رکھنا، پیغمبر کی، نمبر 2 پیغمبر کی، نمبر 3 پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات یہ سمجھے کہ پیغمبر کی ذات، پھر سمجھے پیغمبر کی بات، پھر سمجھے پیغمبر کی جماعت۔ یہ ترتیب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ترتیب قرآن نے بتائی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد پیغمبر کی ذات ہے، رسول پیغمبر کی بات ہے، والذین معہ پیغمبر کی جماعت ہے۔ پہلے پیغمبر کی ذات، پھر پیغمبر کی بات، پھر پیغمبر کی جماعت۔ اب توجہ رکھنے، پہلے پیغمبر کی ذات، پھر پیغمبر کی بات، پھر پیغمبر کی جماعت۔ میرا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی جماعت بھی اعلیٰ، پیغمبر کی ذات بھی پاک، پیغمبر کی بات بھی پاک، پیغمبر کی جماعت بھی پاک، پیغمبر کی ذات بھی معصوم، پیغمبر کی بات بھی معصوم، پیغمبر کی جماعت من حیث الجماعت بھی معصوم۔ یہ من حیث الجماعت کیا ہے یہ میں آخر میں سمجھاؤں گا۔ یہ میں نے من حیث کا ترجمہ نہ کیا تو مولویوں کو بھی سمجھ نہیں آنا، عوام کیسے سمجھے گی، اس لیے میں من حیث کا مطلب، اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے اب لفظ یاد رکھ لیں۔ پیغمبر کی ذات بھی معصوم، پیغمبر کی بات بھی معصوم، پیغمبر کی جماعت من حیث الجماعت بھی معصوم۔ پہلے پیغمبر کی ذات، پھر پیغمبر کی بات۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، علماء اسلام نے اعتراضات کیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی زنا کرتا ہے، خلوت میں نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دبواتا ہے، شراب پیتا ہے، خیانت کرتا ہے، انگریز کی ٹوٹی کرتا ہے۔ کالج کا وہ طبقہ کہ جن کے پاس علم دین کا نہیں تھا لیکن دین کا درد تھا، انہوں نے علماء پہ اعتراض یہ کیا یہ طرز مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بات کرے اور دعویٰ کرے اس پر دلیل سے رد کرتے ہیں، اس کی ذات پہ اٹیک نہیں کرتے، ذات پہ تنقید نہیں کرتے۔ ذات پہ تنقید کرنا یہ غیر شائستہ حرکت ہے۔ بظاہر یہ بات بڑی مناسب ہے۔ مولانا محمد علی جلندری نبر اللہ مرقدہ نے فرمایا مرزے نے مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ مولوی ہونے کا دعویٰ کرے اس کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، اس کی ذات نہیں دیکھتے، لیکن اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو پہلے اس کی ذات دیکھتے ہیں، پھر اس کی بات دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اور پہلا جلسہ منعقد فرمایا، پہلی گفتگو جب آپ نے اہل مکہ سے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے فرمائی ہے، آپ نے اہل مکہ سے کہا لبثت فیکم عمرا، اے مکہ والوں میں تمہارے اندر ایک طویل مدت 40 سال گزار چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے تم نے کیسے پایا ہے؟ اہل مکہ نے کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آزمایا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر کلمہ پڑھو نجات پا جاؤ گے۔ اب میرے دو لفظوں پہ غور کرنا، پہلے نبی نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، لبثتو کہا ہے، پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو پہلے لبثتو کہا پھر قولوا کہا۔ لبثتو کا معنی میں تمہارے اندر ٹھہرا ہوں، یہ تو ذات ہے، اور پھر قولوا کہا تم پڑھو لا الہ الا اللہ، قال یقول قولا یہ بات ہے، لبثت نبی کی ذات ہے اور قولوا پیغمبر کی بات ہے۔ پہلے حضور نے اپنی ذات پیش کی ہے، پھر نبی نے بات پیش کی ہے۔ پہلے نبی کی ذات دیکھتے ہیں، پھر نبی کی بات دیکھتے ہیں۔ پہلے نبی کی
ذات دیکھتے ہیں، پھر نبی کی۔ جس طرح پیغمبر کی بات پر ایمان فرض ہے، اسی طرح پیغمبر کی ذات پر بھی ایمان فرض ہے۔ جو کہے نا میں مولوی ہوں، اس کی ذات پر تنقید نہیں کرتے، وہ معصوم نہیں ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن جو کہے میں نبی ہوں، پہلے ذات دیکھتے ہیں پھر اس کی بات دیکھتے ہیں۔ پہلے کیا دیکھیں گے؟ ذات۔ پہلے ہم دیکھیں گے نبی کی ذات کیا ہے، اور پھر دیکھیں گے پیغمبر کی بات کیا ہے۔ پہلے پیغمبر کی ذات۔ جب ہم دیوبند والے یہ بات کہتے ہیں، میں نے آپ کو کہاں تک لے کر جانا ہے، ابھی آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، یہ تو میں تمہیدیں باندھ رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ سکے، اچھی طرح بات سمجھنا۔ جب دیوبند والے کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی بشر ہے، امتی بشر ہے، امام الانبیاء بشر ہے، اللہ امتی کو مٹی سے بناتے ہیں، نبی کو مٹی سے بناتے ہیں، امام الانبیاء کو مٹی سے بنایا، لوگ اعتراض کرتے ہیں دیوبند گستاخ ہیں، دیوبند بے ادب ہے، دیوبند کا نظریہ کتنا عجیب ہے، نبی بھی مٹی سے، امتی مٹی سے۔ جب اعتراض کرے تو ہم کہتے ہیں آپ نے دیوبند کا پورا عقیدہ سمجھا نہیں ہے، پہلے سمجھو پھر اعتراض کرنا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ امتی کو مٹی سے بناتے ہیں، نبی کو مٹی سے بناتے ہیں، امام الانبیاء کو مٹی سے بناتے ہیں، لیکن مٹی اور مٹی میں فرق ہے۔ جس مٹی سے امتی کو بنایا یہ مٹی زمین والی ہے، جس سے انبیاء کو بنایا وہ جنت والی ہے، جس سے امام الانبیاء کو بنایا وہ جنت الفردوس والی ہے۔ مٹی اور مٹی میں فرق ہے، جو زمین والی مٹی اور جنت والی مٹی میں فرق ہے، یہ امتی اور نبی میں فرق ہے۔ جو جنت اور جنت الفردوس والی مٹی میں فرق ہے، وہ نبی اور امام الانبیاء میں فرق ہے۔ پہلے یہ تو سمجھیں نبی کس سے بنا ہے، اب میں اس پہ دلائل دینے لگا ہوں۔ اللہ پیغمبر کو جنت کی مٹی سے بناتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 قرآن کریم میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی ہے، خواب میں دیکھا، صبح بیٹے سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا رات میں نے خواب میں دیکھا تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا عرض کرنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی جو آپ کو خواب میں حکم دیا گیا آپ اس پہ عمل فرمائیں، میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل اسلام کو لٹا دیا، اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی، پھر ان کے گلے پہ چھری چلا دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے میرا لخت جگر ذبح ہو چکا ہے، جب اپنی آنکھ سے پٹیاں کھولی تو دیکھا حضرت اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، کھڑے ہیں، اور دمبا زمین پہ ذبح ہوا پڑا ہے۔ ادھر سے وحی آگی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے خواب میں جو آپ کو حکم دیا تھا آپ نے عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ ہمارا مقصد آپ کا بیٹا ذبح کرانا نہیں تھا، ہمارا مقصد تو امتحان لے کے انسانیت کو دکھانا تھا۔ ابراہیم اس مقام پہ کیوں پہنچا ہے؟ یہ قربانی دے رہا ہے۔ پھر خدا نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے اسماعیل ابراہیم ہم نے تیرے بیٹے اسماعیل کو بچایا اور بدلے میں ایک ذبح شدہ جانور دیا ہے۔ ذبحٍ آپ نے سنا ہے حضرت اسماعیل کے بدلے میں خدا نے ایک دمبا جنت سے بھیجا جو ذبح ہوا تھا۔ اگر اللہ ذبحٍ کہتے تو معنی اور تھا، ذبحٍ عظیمٍ کہا ہے تو معنی اور ہے۔ صرف یہ نہیں کہا بدلے میں ذبحٍ دیا، ایک جانور دیا، بلکہ فرمایا ذبحٍ عظیمٍ دیا، جانور دیا جو عظمت والا ہے۔ ذبحٍ وہ جانور ہے جو زمین مٹی سے بنا ہے، ذبحٍ عظیمٍ وہ جانور ہے جو جنت سے آیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے اسماعیل کے بدلے میں یہ زمینی دمبا کیوں نہیں جنت سے دمبا کیوں بھیجا ہے؟ اس کا جواب بڑا واضح ہے، اسماعیل نبی ہے، نبی کا وجود جنت سے بنتا ہے۔ اگر وجود زمینی ہوتا تو بدلے میں دمبا زمینی آتا، کیونکہ وجود جنتی تھا، خدا نے بدلے میں جنتی دمبا ہی بھیجا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو حضرت اسماعیل کے بدلے میں دمبا کہاں سے آیا؟ جنت سے، جنتی وجود ہے، بدلے میں دمبا بھی جنتی ہے۔ دلیل نمبر 2 یہ بھی قرآن کریم میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر حضرت یوسف عرصہ گزر گیا، باپ نے دیکھا نہیں ہے، گمشدہ بیٹے کی وجہ سے حضرت یعقوب غم زدہ ہیں۔
गमज़दगी में इंतहा को पहुँचे, हत्ता कि बिनाई खो बैठे। लंबा किस्सा आपने सुना है, मैं शॉर्टकट बात कहता हूँ। हज़रत यूसुफ ने मिस्र से कमीज़ भेजी और ये फरमाया मेरे वालिद हज़रत याकूब की आंखों पे लगा देना। जब ये आंखों पे कमीज़ लगाएंगे बिनाई लौट आएगी। उनके बेटों ने कमीज़ को लिया, हज़रत याकूब को दिया, उनने आंखों पे लगाया, बिनाई लौट आई। उस कमीज़ की वजह से बिनाई क्यों आई है, तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिद अल-फसानी का कौल नकल करते हैं, लाइब्रेरी में मौजूद होगी, सुबह खोल के देख लीजिए। मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं हज़रत यूसुफ जो कि जन्नती वजूद वाले थे, उनके जिस्म से जो जन्नती वजूद से कमीज़ लगी है, जन्नती वजूद से मस होने की वजह से ये कमीज़ में कमाल आया है। याकूब अलैहिस्सलाम की आंख पे लगी तो बिनाई लौटी है। इसकी वजह ये थी ये जन्नती वजूद से मस कर रही थी। दलील नंबर 3 ये भी कुरान करीम में है। अल्लाह फरमाते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हम जिस मिट्टी से बनाते हैं उसी मिट्टी में दफन करते हैं, उसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे। हजरत रसूलुल्लाह सल्लम जहाँ पे आज मदफून है इसी मिट्टी को देख लीजिए। ये मिट्टी कौन सी है जिसके बारे में नबुव्वत का इरशाद है, मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सारा जन्नत का टुकड़ा है। इसका माना ये है पैगंबर की पैदाइश भी जन्नत की मिट्टी से है, पैगंबर की तदफीन भी जन्नती मिट्टी में है, और पैगंबर क़यामत को उठेगी भी जन्नत की मिट्टी से। यहाँ से उठे और एक जन्नत से निकले दूसरी में चले गए। मेरे पैगंबर का वजूद जन्नती है। एक मौलवी साहब कहने लगे वो यहाँ भी आया करते हैं, अलामा का मैंने बयान सुना। अजीब बात यह है जो शुबहात पैदा करे लोग उसे अलामा कहते हैं, और जो शुबहात तोड़ दे उसे अलामा कोई नहीं कहता। शुबहे तोड़ लाना आसान है और तोड़ने जरा मुश्किल है। तो अलामा साहब कहने लगे ये जो बुखारी में रवायत मौजूद है पैगंबर की कब्र, पैगंबर का हुजरा ये जन्नत का टुकड़ा है। कहा जी हम नहीं मानते। कहा दलील ये है, तवज्जो रखना, दलील ये है अल्लाह के नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए, मदीना मुनव्वरा में जगह को खरीदा जहाँ पे मस्जिद नबी तामीर की है, तो वहाँ जगह को खोदा, उधर मुशरिक की हड्डी निकल आई। उसने कहा अगर जन्नत का टुकड़ा है तो मुशरिक की हड्डी कैसे, जन्नत में मुशरिक की हड्डी नहीं होती। मैंने कहा जो आपने इतराज़ किया है इसका जवाब तो खुद कुरान में है। कहा जी वो कहाँ पे, मैंने कहा कुरान करीम में है। खुदा ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, उस जुदूद आदम क्या कि हुक्म दिया मेरे आदम को सजदा करो, मलाइका ने किया है, इबलीस ने नहीं किया, इल्ला इबलीसा नहीं किया, उसने इनकार किया है, तकब्बुर किया है, वकाना मिनल काफिरीना। कुरान कहते हैं अबा, इबलीस ने पहले इनकार किया, वस्तकबरा तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीना, और ये काफिर हो गया। मैंने कहा मुझे बताओ ये इबलीस कहाँ था जब काफिर हुआ। कहा जी जन्नत में। मैंने कहा तुम तो कहते हो जन्नत में मुशरिक की हड्डी नहीं, यहाँ तो जन्नत में मुशरिकों का बाप है, ये जन्नत में मुशरिकीन का बाप इबलीस है। वो जी कुरान आगे पढ़िए। मैंने कहा पढ़ा दीजिए। तो आगे उखरुज है, खुदा ने निकाल दिया है। मैंने कहा बुखारी आगे पढ़िए, लो बेशक है पैगंबर ने निकाल दिया है। उसका जन्नत में इबलीस था, खुदा ने निकाला है। इस जन्नत में मुशरिक की हड्डी है, मुस्तफा ने निकाला है। वो भी जन्नत ये भी जन्नत। मैंने कहा वो भी जन्नत और ये भी जन्नत। मैं बता ये रहा था नबी का वजूद अल्लाह जन्नत से बनाते हैं, उम्मती के वजूद का मामला जुदा है, नबी के वजूद का मामला जुदा है। अब अगली बात समझे, जब पैगंबर का वजूद जन्नती है, जन्नत से बना है, तो फिर नतीजा क्या है। मैं पैदाइश से चलता हूँ और मौत पे जाके रुकता हूँ। पैगंबर की पूरी जिंदगी देखना, मैं सारी बात छेड़ूंगा तो बहुत लंबी होगी, खुलासा चलाते हैं। पैगंबर की पैदाइश से चले पैगंबर की वफात तक आते हैं। आप जरा हालात पे गौर करना। अल्लाह के नबी चूँकि जन्नत से बने हैं इसलिए जन्नत के खवास अल्लाह के नबी के वजूद अथर में है। तवज्जो रखना, नबी का वजूद जन्नत से बना है तो जन्नत के खवास नबी के वजूद
اثر میں ہے۔ آپ کہو گے جی کیسے؟ میں نے کہا جنت کا خاصہ یہ ہے کہ جنت میں سکل نہیں ہے، جنت میں بوجھ نہیں ہے، جنت میں خفت ہے، جنت میں ہلکا پن ہے۔ اور حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے محمد میرے پیٹ میں تھے، میں امید کے ساتھ تھی، لیکن مجھے احساس ہی نہ ہوتا میں امید کے ساتھ ہوں۔ وجہ یہ ادھر ہماری والدہ ہے، ہماری ہمشیرہ ہے، ہماری گھر والی ہے، آپ دیکھ لیجئے اگر امید کے ساتھ ہیں تو اس کی کتنی تکلیف ہے، کتنی مشقت میں ہے، کتنا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ خود قرآن گواہ ہے، عورت نما کی مشقت اٹھاتی ہے، لیکن آمنہ حضرت فرما رہی ہے میرے پیٹ میں جب محمد تھے مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا میں امید کے ساتھ ہوں۔ اس کی وجہ یہ زمینی وجود نہیں تھا، یہ جنتی وجود تھا۔ جنتی وجود کا خاصہ خفت ہے، سکل نہیں ہے، اس لیے پیغمبر کے وجود میں بوجھ نہیں تھا، پیغمبر کے وجود میں ہلکا پن تھا۔ حضرت مائی آمنہ میں وجود میں جب تھے محسوس ہی نہیں ہوا میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ زمینی بچہ ہوتا تو بوجھ کی وجہ سے محسوس ہوتا، یہ جنتی وجود والا بچہ ہے، اس وجہ سے بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ جنت کا خاصہ یہ ہے کہ جنت میں بو نہیں ہے، جنت میں ہمیشہ خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں ہیں، ہم بھی دنیا میں ہیں، اگر سورج نکل آئے ہمیں پہ پڑے پسینہ آ جاتا ہے، نبوت پہ سورج آئے پسینہ آ جاتا ہے، مشقت کا کام کرے پسینہ ہمارے جسم سے نکل پڑتا ہے، نبی مشقت کا کام کرے پسینہ نکل پڑتا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کہتا ہوں۔ میرے وجود سے پسینہ نکلے تو بو آتی ہے، مجھے صابن سے نہانا پڑتا ہے، بو آتی ہے، مجھے خوشبو لگانی پڑتی ہے، لیکن میرا اور تیرا وجود وہ ہے کہ جس سے پسینہ آئے تو بو آتی ہے۔ میرے محمد کا وجود یہ ہے پسینہ نکلے خوشبو آتی ہے۔ اگر وجود زمینی ہو اس میں بو موجود ہے، اگر وجود جنتی ہو اس میں بو نہیں خوشبو ہے۔ میرے پیغمبر کے وجود اثر سے ہمیشہ خوشبو نکلی ہے، اس کی وجہ یہ جنتی وجود ہے، جنت میں بو نہیں ہے۔ ارے پسینے سے بڑھ کے میں اگلی بات کہنے لگو، آپ اٹھا کے الخصائص الکبریٰ دیکھیے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہے اللہ کے نبی بیت الخلاء میں گئے ہیں، بیت الخلاء سے نکلے ہیں، نہ حضرت الخصائص الکبریٰ میں ام ایمن فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، حضرت امی عائشہ کی بھی الخصائص الکبریٰ میں روایت ہے، امی عائشہ نے فرمایا حضور بیت الخلاء میں گئے ہیں، پھر باہر نکلے ہیں، میں بیت الخلاء میں حضور کے بعد گئی ہوں، بیت الخلاء کا منظر دیکھنے کے لیے امی عائشہ نے خود نبوت سے عرض کیا حضور آپ تشریف لے گئے، میں بیت الخلاء میں گئی ہوں، انی لم ارا شیئا الا انی اجد رائحۃ المسک، میں نے بیت الخلاء میں کچھ بھی نہیں دیکھا صرف میں نے مشک کی خوشبو سونگی ہے۔ حضور فرمانے لگے نحن معاشر الانبیاء، اے عائشہ ہم نبوت کا گروہ ہیں، ما خرج منہ الا ابتلعت الارض، جب پیغمبر کے وجود سے براز نکلے زمین نکل لیتی ہے، پیغمبر کے وجود سے پسینہ تب بھی خوشبو ہے، پیغمبر کے وجود سے حاجت نکلے تب بھی خوشبو ہے، اس کی وجہ وجود جنتی ہے، جنت میں بو نہیں ہمیشہ خوشبو ہے۔ میرے پیغمبر کا وجود جنتی ہے، توجہ رکھنا، میرے پیغمبر کا وجود جنتی ہے، جنت میں وبا نہیں ہے، جنت میں شفا ہے، جنت میں بیماریاں نہیں ہے، جنت میں شفا ہی شفا ہے۔ میرے پیغمبر کے جس نے اثر پہ ایسی کبھی وبا نہیں آئی جس سے نفرت کی فضا بنے، اگر کبھی آئی بھی ہے محبت نے جنم لیا ہے۔ میرے پیغمبر کے وجود اثر کے ساتھ اگر ملنے والی زمین کو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملنے والی قمیص کو دیکھ لیجیے، حضور دنیا سے چلے گئے، ام المومنین غالباً حضرت زینب کے پاس میرے پیغمبر کی قمیص موجود ہے، کوئی مریض آتا وہ پانی لاتی اس میں حضور کی قمیص کو بھگو دیتی پلا دیتی، اللہ مریض کو شفا دیتے۔ یہ قمیص وجود پیغمبر سے لگی ہے، وجود پیغمبر جنتی ہے، جنت میں شفا ہے، وہاں وبا نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کے پسینے میں بھی شفا ہے، میرے پیغمبر کی قمیص میں بھی شفا ہے، میرے پیغمبر کے وجود اثر سے اگر لعاب نکلے تھوک میرے منہ سے بھی نکلتی ہے، تھوک تیرے منہ سے نکلتی ہے۔ ادھر ہسپتال میں جاؤ، ایسی کمروں میں جاؤ، لکھا پڑا ہے نہ تھوکنا منع ہے، پوچھا کیوں منع ہے، کہ اس لیے اس سے جراثیم پھیلتے ہیں، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تیرے اور میرے وجود سے اگر تھوک نکلے وبا ہے، اگر پیغمبر کے وجود اثر سے لعاب نکلے تو شفا ہے، خیبر کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کل میں
اس کے ہاتھ علم دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ علی المرتضیٰ کو بلا لیا کہ علی علم تھامو، تم نے خیبر پہ جانا ہے۔ علی المرتضیٰ نے عرض کیا حضور میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی نے لعاب نکالا، علی کی آنکھ پہ لگایا ہے، فوراً علی کو شفا ملی ہے۔ علی المرتضیٰ کی آنکھ پہ لعاب لگی، شفا ملی ہے۔ ادھر غار کو دیکھیے، نبوت کا سر ہے، حضرت صدیق کی گود ہے، حضور آرام فرما رہے، نبوت کا سر ہے، علی حضرت صدیق کی گود ہے، نبوت آرام فرما رہی ہے، باہر سے ساتھ میں ڈسا ہے۔ صدیق اکبر حضور کے دیدار میں اتنا مگن تھے کہ یہ بھی احساس نہیں ہوا میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، شدت درد کی وجہ سے آنسو آنکھ سے نکلا ہے، دیدار پیغمبر میں یوں مست تھے، احساس نہیں ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلا، کے چہرے مبارک پہ آنسو گرا ہے۔ اللہ کے نبی بیدار ہو گئے، پوچھا حضرت صدیق کیا ہوا؟ کہ اللہ کے پیغمبر میرے پاؤں میں درد ہے، فرمایا پاؤں کو لائیے۔ حضور نے لعاب مبارک لگایا، صدیق کی ایڑی کو شفا ملی ہے۔ میری اور تیری تھوک میں وبا ہے، پیغمبر کے لعاب میں شفا ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا حضرت صدیق کا واقعہ ہم نہیں مانتے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آتا؟ کہتے ہیں صدیق غلام ہے، حضور آقا ہے، صدیق امتی ہے، حضور صدیق امتی ہے، حضور نبی ہے، یہ صدیق مقتدی ہے اور حضور امام ہے۔ ہم کیسے مان لے؟ نبی کیا لعاب نکلے مبارک چہرے سے، صدیق کی ایڑی پہ تم نے لگا کے لعاب نبوت کی توہین کر ڈالی ہے۔ ہم کیسے مانے؟ لعاب نبی کا ہے اور پاؤں صدیق کا ہے، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کاش تم نے امام ابو حنیفہ کے ذوق کو دیکھا ہوتا، حنفیت دلائل کی جمع کر کے تطبیق دینے کا نام ہے۔ اگر یہ دیکھے صدیق اور نبی کا رشتہ ایمان والا کیا ہے تو پتہ یہ چلے گا صدیق غلام ہے اور نبی آقا ہے، اور اگر یہ دیکھے ان کا جسم و جان والا رشتہ کیا ہے تو پھر پتہ چلے گا صدیق سسر ہے، نبی داماد ہے، داماد بیٹا ہے، سسر باپ ہے، باپ چھوٹا بھی ہو تب بھی باپ ہے، بیٹا بڑا بھی ہو تب بھی بیٹا ہے۔ تو نے ایک رشتے کو دیکھا ہے، دوسرے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا پیغمبر کی لعاب میں بھی شفا ہے۔ اس سے بڑھ کے میں گئے تو الخصائص الکبریٰ میں ہے، ام ایمن فرماتی ہے رسول اللہ کے گھر میں میں نے رات گزاری ہے، پیغمبر کی باندھی ہے، اللہ کے نبی رات کو اٹھے ہیں، حضور کے گھر میں ایک تشت پڑا ہوتا تھا، جب رات کو اٹھتے اس میں بول فرما لیتے، آپ نے بول فرمایا سو گئے۔ ام ایمن کہتی ہے میں رات نیند سے بیدار ہوئی، کنتو وانا تشانتن، اور میں پیاسی تھی، فشربت ما فیہ، اس کا جو حضور کا بول تھا میں نے پی لیا۔ فلما اصبح اخبرتہ، جب صبح ہوئی میں نے حضور سے عرض کیا حضور میں نے آپ کا بول پی لیا ہے۔ ضاحکہ، حضور مسکرا پڑے اور فرمانے لگے لن تشتکیا بطنک بعد یومک ھذا، ام ایمن آج کے بعد کبھی تیرے دل میں کبھی تیرے پیٹ میں بیماری نہیں آ سکتی، میرے اور تیرے بول میں وبا ہے، نبوت کے بول میں بھی شفا ہے۔ اس کی وجہ ہمارا وجود زمینی ہے، نبوت کا وجود جنتی ہے۔ ہمارا وجود زمین سے بنا، مٹی سے، نبی کا وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے۔ چلیے چوتھا خاصہ، جنت میں جائیں گے تو نیند نہیں ہوگی، جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں بیداری ہی بیداری ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، پیغمبر کی دنیا میں ہے، ہمارے وجود کے زمینی مٹی کے اثرات ہے، پیغمبر کے وجود اثر پہ زمینی نہیں، جنت کی مٹی کے خواص موجود ہے۔ نیند آگے سو آ بھی گئے ہیں، سو میں بھی گیا ہوں، نیند آگے سو نبی بھی گئے ہے، سو امتی بھی گیا ہے، لیکن امتی اور نبی کی نیند میں فرق ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے، آپ اٹھے، وضو نہیں کیا، نماز پڑھ لی۔ ام المومنین امی عائشہ نے عرض کیا حضور بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھی ہے؟ جب سو کے اٹھے تو وضو نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے یا عائشہ اے نیہ تنامان فلا ینام قلبی، عائشہ دیکھ میں نبی ہوں، جب نبی سو جائے آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، امتی سو جائے آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرا اور تیرا وجود زمینی ہے، نبی کا وجود جنتی ہے، جنت میں نیند نہیں ہے۔ نبی کے ظاہر پہ نیند آ بھی جائے تو نبی کا دل بیدار رہتا ہے، یہی وجہ جاگے جبریل آ جائے تو تب بھی وہی ہے، حضور سو جائے خواب آ جائے تب بھی وہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہی نبوت کی آنکھ پہ نہیں، نبی کی آنکھ پہ نہیں، نبی کی وہی کہاں آتی ہے؟ فَإِنُّ نَصْرَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وہی نبی کے دل پہ آتی ہے، نبی جاگتے ہو دل تب
تب بھی جاگتا ہے، نبی سوچے دل تب بھی جاگتا ہے۔ اس کی وجہ وجود زمینی نہیں ہے، وجود جنتی ہے۔ جنت میں نیند نہیں، بیداری ہی بیداری ہے۔ میرے پیغمبر کا وجود جنتی ہے، یہ زمینی نہیں ہے۔ آگے چلیے، میں نے کہا پیدائش سے چلیں گے، وفات تک چلیں گے۔ میں نے درمیان میں بہت ساری باتیں چھوڑی اختصار کی وجہ سے۔ پیغمبر کی موت کو دیکھ لیجئے، دنیا میں جو آیا اس نے جانا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، جو آیا اس نے دنیا سے جانا ہے، کل من علیہا فان ہے، جو آیا اس نے دنیا سے جانا ہے، انک میت وانہم میتون ہے، جو آیا اس نے دنیا سے جانا ہے۔ امتی بھی جائے گا، نبی بھی جائے گا، موت امت پر بھی ہے، موت نبی پر بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ بات توجہ سے سمجھنا، فرق یہ ہے امتی کا وجود زمینی ہے، نبی کا وجود جنتی ہے۔ نیند دونوں پہ ہے، موت دونوں پہ ہے، اور نیند اور موت آپس میں یہ دونوں کی بہنیں ہیں۔ جب امتی پہ نیند آئے آنکھ پر بھی ہے، دل پر بھی ہے، نبی پہ نیند آئے آنکھ پر ہے، دل پر نہیں ہے۔ اور جب پیغمبر پہ امتی پہ موت آئے آنکھ پر بھی ہے، دل پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے، ظاہر پر بھی ہے۔ پیغمبر پہ موت آ جائے نبی کی آنکھ میں آتی ہے، نبی کے قلب اطہر میں حیات رہتی ہے، نبی کے ظاہر پہ موت ہے، نبی کے باطن میں حیات ہے۔ اس کی وجہ وجود جنتی ہے، جنت میں موت نہیں، جنت میں حیات ہی حیات ہے۔ ظاہر پہ موت آ بھی جائے تو قلب اطہر میں حیات ہے، جیسے ظاہر پہ نیند آ بھی جائے تو قلب اطہر میں بیداری ہے۔ اگر ظاہر پہ موت آ بھی جائے تو نبی کے قلب اطہر میں حیات ہی حیات ہے۔ توجہ، میں ذرا بات سمجھانے لگو، اچھی طرح بات سمجھنا۔ آپ نے سنا ہے، کئیوں نے آپ کو سنایا ہوگا، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اصحاب پیغمبر نے کہا، توجہ، اصحاب پیغمبر نے کہا حضور پہ موت آ گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نانا حضور زندہ ہیں۔ اگر کسی نے کہا حضور پہ موت ہے، ابھی اٹھیں گے تمہارے ہاتھ کو کاٹ کے رکھ دیں گے، حضور کو مردہ نہ کہنا۔ صحابہ کہنے لگے موت ہے، حضرت عمر فرمانے لگے حیات ہے۔ توجہ، حضرت عمر فرمانے لگے، آدمی کہتا ہے بھئی یہ عجیب مسئلہ ہے، یہ عجیب مسئلہ ہے، لیکن اتنا عام سا مسئلہ۔ ان کو اٹھاؤ بھائی، میں آپ کو کہتا ہوں آپ پیچھے دیکھتے ہو۔ ہمارے بیان میں کچھ سو جائے نا تو ہم ڈانٹتے نہیں ہیں، بات سمجھ آگئی؟ بیان میں سو جائے تو ڈانٹتے کیوں؟ اس لیے کہ ہم خطیب نہیں ہیں، وکیل ہیں، اور وکیل بھی بازاری نہیں ہے، خانقاہی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ وکیل بھی کون سے؟ یہ چیمبر والے وکیل نہیں ہیں، خانقاہی وکیل ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے دوران بیان اگر سو جائے تو ڈانٹا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان کی حیثیت علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے۔ بچہ گلی میں گلی ڈنڈا کھیلے تو نہیں سوتا، اور ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے۔ کبھی ماں نے ڈانٹا ہے؟ گلی ڈنڈا کھیلتے نہیں سوتا، میری گود میں کیوں سویا؟ ماں جانتی ہے گلی ڈنڈے میں سکون نہیں ہے، میری گود میں سکون ہے۔ فرمایا تم کیوں ڈانٹتے ہو؟ دکان پہ سکون نہیں ہے، تمہارے بیان میں سکون ہے۔ ماں نہیں ڈانٹتی، تم کیوں ڈانٹتے ہو؟ ماں سمجھتی ہے گلی ڈنڈا میں سکون نہیں، میری گود میں سکون ہے۔ اے کاش عالم بھی سمجھے دکان پہ سکون نہیں ہے، علمی مجلس پہ سکون ہے، سکون آئے تو سو گیا۔ اس پہ ڈانٹتے ہیں؟ اس پہ ڈانٹنے کون سی بات؟ میں خانقاہ میں حضرت کے پاس گیا کراچی، اپنے شیخ کیا، تو میں نے ان سے کہا جی ہم ڈانٹتے تو نہیں ہیں، آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، آپ کے جملے پر میں نے حاشیہ چڑھایا ہے، اگر فرمائیں تو میں سنا دوں؟ فرمایا سنا دو۔ میں نے کہا حضرت میں نے حاشیہ چڑھایا ہے، ماں بیٹے کو ڈانٹتی تو نہیں ہے، ماں ایک جملہ کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، دودھ پی لو پھر سو جانا، کہتی ہے کہ نہیں؟ بیٹا دودھ پی لو پھر سو جانا۔ میں نے کہا جی میرے بیان میں کچھ میں ڈانٹتا تو نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا دودھ پی لے پھر سو جائے۔ علم کی مثال تو دودھ کی ہے نا، جب آپ علم چاہیے آپ کو تو دعا کیا مانگتے ہیں؟ رب زدنی، اور جب دودھ پیے تو دعا کیا مانگتے ہیں؟ بارک لنا فیہ وزدنا۔ تو جو دعا علم کے لیے وہی دودھ کے لیے۔ اگر خواب میں دیکھے دودھ پیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ اللہ علم دے گا۔ تو میں نے کہا جی ہم ڈانٹتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اٹھ جاؤ تھوڑا سا، توجہ رکھے نا تھوڑا سا، اور ہمارا دودھ خالص ہے۔ پنڈو لوگ ہیں نا، شہری نہیں ہے، ہمارا دودھ خالص ہے۔ اچھا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
جس آدمی نے ہمیشہ ملاوٹ والا دودھ پیا ہو، پہلی بار خالص دودھ پیے تو اس کے پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے، اور جو بندہ ہمیشہ ملاوٹ والے مسئلے سنے، پہلی دفعہ خالص مسئلہ سنے، اس کی زبان میں گڑگڑ ہوتی ہے۔ تو جو ملاوٹ والا پینے کا عادی ہو، اس کو 2-4 مرتبہ مسلسل خالص دودھ پلاؤ، اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو مسلسل ملاوٹ والے بیان سننے کا عادی ہے، خالص 4-5 بیان عقیدے والے سناؤ، اس کی زبان ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے آپ کو ساتھ سوئے تو آپ نے کیا کہنا، بیٹھ سے تھوڑا سا دودھ پی لو۔ دودھ تو آپ پلا سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی تھوڑا سا دودھ پی لو۔ میں تو دودھ پی کر آیا ہوں، میں نے تو آتی کا بھی 2 گلاس دودھ پی، ہم سوئیں گے پھر اٹھ کے بیان کریں گے، ہم تو تازہ دم ہو کر آئیں۔ میں یہ بات کیوں سنا رہا ہوں؟ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں سامعین پر غصے نہیں ہوتا۔ آپ تازہ دم نہیں ہیں، ہم تازہ دم ہیں، اب آپ پر کیا غصے ہونا؟ میں تو گھنٹہ سو کر رہا ہوں، آپ کو تو گھنٹہ کور سونے کی، 1 منٹ بھی سوئیں گے اور بھی چڑھ جاؤ، اٹھ جا، شرم نہیں آتی؟ اتنی دور سے مولانا صاحب آئے ہیں تو ستا ہوئے ہیں، تو مولوی صاحب آپ سو 1 گھنٹہ سو کے آئے۔ اب اس لیے ڈانٹنے کی تو بات نہیں ہے، میں نے شروع میں کہا تھا یہ مجھے احساس ضرور ہے کہ جب بیان دیر سے شروع ہوتا ہے تو بات پوری سمجھانی مشکل ہوتی ہے۔ اب آپ بتاؤ، میں جو کہتا ہوں میرا بیان مغرب میں فوراً بات شروع کراؤ، میں ٹھیک کہتا ہوں غلط کہتا ہوں؟ آپ بتاؤ نا۔ اب جب آپ کہتے ہیں ٹھیک کہنے کی ہمت نہیں ہے، کتنا آپ بول سکتے ہیں بتاؤ؟ اس لیے میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں کہ مغرب کے بعد بیان کرو، عشاء تھوڑی سی مؤخر کرو، مجھے کھل کے بولنے دو اور تازہ مجمع میری بات سنیں، پھر دیکھو قائد کی فضا کیسے بنتی۔ تھکے مجمع کو آدمی بات سمجھا نہیں سکتا، زور لگانے والی بات ہوتی۔ میں بات سمجھا رہا تھا، اب بات سمجھو۔ اللہ کے نبی کا وجود جنتی، اللہ کے نبی کا وجود جنت میں موت ہے، تو پھر حضور پہ موت نہیں آنی چاہیے، جنتی جو وجود ہے۔ لیکن موت آئی ظاہر پر، دنیا میں جو ہے قلب اطہر میں حیات ہے، کیونکہ وجود جنتی ہے۔ میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ موت ہے، عمر بن خطاب کہتے ہیں حیات ہے۔ آپ کہو گے اختلاف کیسا؟ کوئی موت کہتا ہے، کوئی حیات کہتا ہے۔ اس کا جواب صحیح بخاری ہی میں ہے۔ اللہ کے نبی سو رہے تھے، 2 فرشتے آگے، ایک فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے حضور جاگ رہے ہیں، حالانکہ سو رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے مسئلہ سمجھا دیا، فرمایا جو میرے سونے کی حالت میں ایک فرشتہ کہتا ہے سو رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے جاگ رہے ہیں، دونوں بات ٹھیک کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، دونوں بات ٹھیک کہتے ہیں۔ جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے اس نے کہا سو رہے ہیں، جس کی نگاہ میرے دل پر ہے اس نے کہا جاگ رہے ہیں۔ اکاڑوی فرماتے صحابہ کی نگاہ حضور کی آنکھ پر ہے، کہا جی موت آ گئی ہے۔ عمر کی نگاہ حضور کے قلب اطہر ہے، کہا جی اب بھی حیات باقی ہے۔ کیوں؟ ظاہر پہ موت ہے، قلب اطہر میں حیات ہے۔ وجود جو جنتی ہے، ظاہر پہ موت ہے، قلب اطہر میں حیات ہے۔ جب امتی پر موت آتی ہے، توجہ رکھنا، امتی پر موت آتی ہے تو پھر اس میں حیات ختم ہو جاتی ہے۔ جب نبی پر موت آتی ہے حیات چھپ جاتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے دیا جل رہا ہے، آپ اس کے اوپر پیالہ رکھ دو، پیالے کے آ جانے سے دیا بجھا نہیں ہے، دیا چھپا ہے۔ پیغمبر پہ جب موت کا پیالہ آ جاتا ہے پیغمبر کی حیات ختم نہیں ہوتی، حیات چھپ جاتی ہے۔ اس لیے مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ موت امت کے لیے مزیل حیات ہے، نبی کے لیے ساتر حیات ہے۔ امت پہ آ جائے حیات ختم کر دیتی ہے، نبی پہ آ جائے تو دنیاوی حیات کو چھپا لیتی ہے۔ توجہ رکھنا، پیغمبر پہ ظاہر پہ موت ہے، جب پیغمبر کے قلب اطہر میں حیات ہے۔ یہ میں بات ایسے نہیں کہہ رہا، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں امتی پہ موت آئے تو روح پورے جسم سے نکل جاتی ہے، نبی پر موت آئے تو جسم اطہر سے، جسم مبارک سے قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے۔ توجہ رکھنا، امتی پر موت آئے تو روح نکل جاتی ہے، اور جب نبی پر موت آئے تو روح پورے جسم سے قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں معنی غلط ہے، مولانا قاری فرماتے غلط نہیں ہے۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو موت کے دونوں معنی آتے تھے، دونوں کر لیتے تھے۔ انہیں موت کا ایک معنی آتا ہے نہ دوسرا آتا ہے نہ کرتے ہیں، ان کو دونوں آتے تھے، دونوں کر لیتے تھے۔ آپ کو بھی جی کیا معنی؟ ذرا میری طرف دیکھنا، میری طرف۔ آپ کو بھی جی کیا معنی؟ یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، ادھر دیکھیں، میں نے ہاتھ پھیلا دیا ہے۔ عربی زبان میں کہیں گے
بسطتو یدی، میں نے ہاتھ پھیلا دیا، میں نے سمیٹ لیا ہے۔ عربی زبان میں کہیں گے قبضتو یدی، میں نے ہاتھ سمیٹ لیا ہے۔ تو جب پھیلایا یہ بستن ہے، اور جب سمیٹا یہ قبضن ہے۔ پتہ چلا کہ کبھی قبضن بستن کے مقابلے میں ہے، جب بستن کے مقابلے میں ہو تو پھر قبضن کا معنی سمٹنا ہے، بستن کا معنی پھیلنا ہے۔ اور کبھی موت کا معنی، کبھی قبضن کا معنی یہ نہیں ہوتا، کبھی قبضن کا معنی یہ ہے۔ ادھر دیکھیں، بات سنو، میں کچھ نہیں آتا، بات تو سنو۔ میں نے کیا کہنا تجھے، میں کو قاری صاحب تھوڑا آگیا، کوئی اگیا نلیک اگیا اگیا، وہ سمجھتے بھی ٹیل پہ چڑھ مارے گا۔ یہ دیکھو بیٹھ سے، یہ دیکھو، یہ پہلے ٹوپی کس کے پاس تھی؟ بولو، اس کے پاس۔ اب کس کے پاس ہے؟ پہلے قبضہ کس کا تھا؟ بولتے جاؤ نا، پہلے قبضہ کس کا تھا؟ اب قبضہ کس کا ہے؟ ایک قبضہ کا معنی یہ ہے، پہلے اس کے سر پہ تھی، وہاں سے نکلی میرے ہاتھ میں آئی، یہ کیا ہے؟ قبضہ۔ اور پہلے کیا تھا؟ ادھر دیکھو، یہ پھیل گئی، بس تم سمٹ گئی، یہ کیا ہے؟ قبضہ۔ پہلے ٹوپی اس کے پاس ہے، اب میرے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ قبضہ۔ تو پتہ چلا قبضہ کے دو معنی ہیں، کبھی سمٹ جانا، کبھی نکل جانا۔ کتنے معنی ہوئے؟ مسئلہ سمجھو نا، کتنے معنی ہوئے؟ کبھی قبضن کا معنی سمٹ جانا، دیکھو سمٹ گئی، کبھی قبضن کا معنی نکل جانا۔ اب دیکھو، اگر سمٹ جائے اسے عربی میں کہتے ہیں حبسن، کیا کہتے ہیں؟ اور اگر نکل جائے اسے کہتے ہیں خروجن۔ اب پتہ چلا قبضن کے دو معنی ہیں، نمبر ایک خروج، نمبر دو حبس۔ خروج کا معنی نکلنا، حبس کا معنی سمٹنا۔ مولانا ننوتوی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے موت کا معنی یوں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قبض ارواحکم وردہا الیکم حین شاء، اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں لٹا دیتے ہیں۔ موت کا معنی قبضن ہے، قبضن کے دو معنی ہے، ایک قبضن کا معنی سمٹنا ہے، توجہ، ایک قبضن کا معنی نکلنا ہے۔ جب امتی پر موت آئے اب بھی قبض روح ہے، لیکن اس کا معنی روح پورے جسم سے نکل گئی ہے۔ جب نبی پر موت آئے اب معنی قبضن ہے، اب قبضن کا معنی سمٹ گئی ہے۔ جب نبی کے لیے موت ہو معنی وہ قبض ہے جسے حبس سے روح کہتے ہیں، امتی پہ موت ہو وہ قبض ہے جس کا معنی خروج روح ہے۔ تو موت کا معنی قبضن ہے، لیکن نبی کے لیے معنی جدا ہے، امت کے لیے معنی جدا ہے۔ نیند نبی پر بھی ہے، نیند امتی پر بھی ہے۔ امتی کی نیند یہ ہے، آنکھ پر بھی ہے، دل پر بھی ہے۔ نبی کی نیند یہ ہے، آنکھ پر ہے، دل پہ بیداری ہے۔ امتی کی موت یہ ہے، پورے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ نبی کی موت یہ ہے، پورے جسم سے قلب اطہر میں روح سمٹ گئی۔ قلب اطہر میں روح۔ میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، کچھ میں بتاؤں گا، کچھ آپ بتائیں، مسئلہ سمجھ آئے۔ مجھے یہ بتاؤ، پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیوی سے امتی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اونچی بات سے بولو۔ پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی زوجہ سے امتی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بتاؤ بتاؤ بھائی، آپ کو پتہ ہے، خام خواہ شرماتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی زندہ ہے۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا نکاح؟ اس لیے کہ ماں ہے۔ اب دو جواب آئے ہیں، پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماں جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ بولتے جاؤ ذرا، مسئلہ سمجھو۔ ماں جسمانی ہے روحانی ہے؟ اچھا، استاذ کی بیوی شاگرد کی کیا لگتی ہے؟ جسمانی یا روحانی؟ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ پیر کی بیوی مرید کی کیا لگتی ہے؟ بولتے جاؤ نا۔ ماں روحانی جسمانی، پیر من جائے تو مرید اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں روحانی ماں، اس لیے نہیں ہوتا، اس روحانی ماں سے کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ بھی تو ماں روحانی ہے۔ اگلی بات، بعضوں نے کہا جی اس لیے نکاح نہیں ہوتا کہ نبی زندہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے، شہید زندہ ہے یا مردہ ہے؟ شہید کی بیوی سے کسی کا نکاح ہو جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں زندہ سے نہیں نکاح ہوتا، پر شہید کی بیوی سے کیا ہو جاتا ہے؟ اب جب آپ پھنس جائیں گے نا، اب جواب نہیں بنے گا۔ اب مولانا قاسم نانوتوی کو دعا دو۔
کس کو دعا دو؟ مولانا قاسم ننوتوی کا. مولانا قاسم ننوتوی علم دیکھنا ذرا، پھر سوال دیکھ، سارے سوال ختم. مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، شہید آدمی قتل ہوا، شہید بنا ہے، موت آ گئی ہے، اس کے تمام اجزاء سے روح نکل گئی ہے، خروج روح. شہید قتل ہو گیا، تمام اجزاء سے روح، مسئلہ سمجھو، تمام اجزاء سے روح. تو بیوی نکاح سے نکل گئی. بیوی کب تک نکاح میں تھی؟ جب روح اور جسم کا تعلق تھا. جب روح نکل گئی، تعلق ختم، تو بیوی بھی نکاح سے نکل گئی. پھر شہید کی روح کو لٹایا، زندگی مل گئی. اب جب زندگی ملی ہے تو بیوی نکاح میں ہے؟ بولتے جاؤ نا. اب جو نکاح کر سکتا ہے وہ کر لے، جس کا ہو سکتا ہے وہ کر لے. کیوں؟ بیوی شہید کی نہیں ہے، بیوہ بن چکی ہے. اب توجہ. اور جب پیغمبر پہ موت آئی ہے تو روح نکلی تمام اجزاء سے نہیں ہے، پورے جسم عطر سے نکلی، قلب عطر میں سمٹ گئی. نکلی ہے یا سمٹ گئی ہے؟ اب بتاؤ، جب سمٹ گئی ہے تو بیوی نکاح سے نکلی، پھر حیات ملی تو روح پھیل گئی ہے. تو جب شہید پہ موت آئی، روح نکل گئی ہے، بیوی بیوہ بن گئی ہے. پیغمبر پہ موت آئی تو روح سمٹ گئی ہے، بیوی بیوی رہی ہے. تو جو کہ شہید کی بیوی بیوہ بن چکی ہے، اس سے نکاح ہو جاتا ہے. پیغمبر کی بیوی اب بھی بیوی ہے، اور کسی کی بیوی سے دوسرے کا نکاح نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں پیغمبر کا وجود جنتی ہے. پیغمبر کا وجود، توجہ، پیغمبر کا وجود، پیغمبر کے ظاہر پہ موت ہے، قلب عطر میں حیات ہے. مولانا قاسم ننوتوی کی مثال دیکھنا. آگ جل رہی ہے، جلتی آگ پہ آپ ٹھنڈا پٹرول چھڑک دو، آگ بجھ جائے گی یا بھڑک جائے گی؟ کیوں؟ پٹرول تو ٹھنڈا ہے، بھڑک کیوں گئی ہے؟ بات سمجھیں. آگ جل رہی ہے، آپ نے ٹھنڈا پٹرول چھڑکا، آگ بجھ جائے گی یا بھڑک جائے گی؟ جب پٹرول ٹھنڈا ہے تو بھڑکی کیوں ہے؟ آپ کہیں گے اگرچہ اوپر سے آگ ٹھنڈی ہے، اندر خاصا حرارت اور گرمی کا ہے. یہ اوپر کی ٹھنڈ سے نہیں، اندر کی حرارت سے بھڑکی ہے. اگر آگ جل رہی ہو، اوپر گرم پانی ڈال دیں تو آگ بجھ جائے گی یا بھڑک جائے گی؟ بولیے. کیوں بجھی ہے؟ پانی تو گرم ہے. آپ کہتے ہیں اگرچہ اوپر سے گرم ہے، پانی کا خاصا برودت اور ٹھنڈک ہے. مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں جس طرح پٹرول ٹھنڈا بھی ہو، اندر سے خاصیت حرارت کی ہے، اور پانی اوپر سے گرم بھی ہو، اندر سے خاصیت برودت کی ہے. پیغمبر کے وجود عطر کے اوپر موت بھی ہو، اندر خاصیت حیات کی ہے. اندر خاصیت حیات کی ہے. اوپر سے موت بھی ہو، اندر سے خاصیت حیات کی ہے. وجہ پیغمبر کا وجود جنتی ہے، جنت میں موت نہیں ہے، جنت کے وجود میں حیات ہی حیات ہے. میں نے یہ کہا امتی کا وجود خدا نے مٹی سے بنایا، اور نبی کا وجود خدا نے جنت سے بنایا. یہ پیغمبر کی ذات ہے. توجہ رکھنا. یہ مار دو شروع کر، کھیلتے ہیں مارتے بھی. وہ بچہ وہ تو کھیلے گا نہیں، اس کا تو کام اسے شکر کی تھا مجھے کوئی کیڑا ملا کھیلنے کے لیے. جلسے میں بچے کھیلے نا تو مجھے بالکل پریشان، میں خوش ہوتا ہوں. میں بھی ان کا کام ہے کھیلنا. میں کبھی جلسے پہ جاؤں تو لوگ مولوی کے جاؤ پیچھے بن جو بھائی آگے آؤ. میں نے کہا ان کا قصور ہے کہ پہلے آئے؟ بھائی ڈانٹو ان کو جو پیچھے بیٹھے ہیں. بچہ آگے بٹھا دیا، وہ کھیلے گا نہیں. کہتے تو کھیلتا کیا ہوا ہے؟ وہ بچہ بھی کون سا ہے جو کھیلے گا؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نرینہ اولاد نہیں تھی. آپ نے مرید سے کہا بھی کل لاؤ تو بچہ ساتھ لانا. بچہ لے آیا. وہ بچے کو سمجھا کر لایا، شرارت نہیں کرنا، کھیلنا نہیں ہے، ادب سے بیٹھے رہنا. بچہ ادب سے آگے بیٹھ گیا. اور تھانوی تھوڑی دیر دیکھتے رہے، دیکھتے ہوئے فرمایا یہ پیو ہے کہ پتر ہے؟ میں نے کہا تو بچہ لانا، تو باپ لے آیا. میں بھی میرا بیٹا نہیں ہے، میرا خیال تھا چھوٹا بچہ تھا، میں اس کی کھیل تماشا دیکھتا. تو نے اس کو باپ بنا کے بیٹھا دیے تو بلانے کا فائدہ کیا ہو؟ آپ بتاؤ. بچہ کھیلتا اچھا لگتا ہے نا، بچہ شرارتیں کرتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ تو شرارت کیوں کرتے ہو؟ ہے ہی بچہ، اس نے تو کرنی ہے شرارتیں. ڈانٹا ان کو کیا کرو جو بڑے ہو کر پیچھے بیٹھتے ہیں.
آپ ڈانٹتے ان کے جو آگے وہ شرارتیں کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی بچے، ان پر کیا ڈانٹنا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا تھا کتنی باتیں کہوں گا، بولو کتنی باتیں؟ نمبر 1 پیغمبر کی ذات. میں یہ بات بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو احساس ہو رہا ہے جب لیٹ بیان ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد کتنی سہولت ہوتی ہے. میں اکثر جلسے والوں سے کہتا ہوں کہ میرا بیان مغرب کا دو، مغرب کا دو، مغرب کا دو، عشاء تھوڑی سی مؤخر کرو تاکہ میں کھل کے مسئلہ سمجھاؤں. لیکن آپ ملازمہ ہونا، آپ کا نہیں، ہر جلسے کی مزاج ہے. پہلے تلاوت، پھر ایک مقامی نعت خوان، ایک باہر کا نعت خوان، پھر ایک مقامی خطیب، پھر باہر کا خطیب. جب تھک جائے پھر مہمان خصوصی. یہ آپ آہستہ آہستہ نا جلسوں کے سٹائل بدلیں تھوڑے سے، سچی بات ہے، تھوڑے سے سٹائل بدلیں. پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں، نفع بہت کم ہوتا ہے. طرز بدل لیں گے، پیسے کم خرچ ہوں گے اور نفع بہت زیادہ ہوگا. اللہ کرے یہ بات آپ کو میں سمجھا سکوں، اللہ کرے. میں بات اب سمیٹتا ہوں. نمبر 1 پیغمبر کی ذات، نمبر 2 پیغمبر کی، بولو پیغمبر کی. میں نے کہا پیغمبر کی ذات اعلیٰ، کیوں؟ جنتی ہے. پیغمبر کی اعلیٰ اس لیے کہ پیغمبر کی بات اپنی نہیں ہے، پیغمبر کی بات پیغمبر کے خدا کی ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مولانا رومی فرماتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اگرچہ زبان پیغمبر کی ہے، بات پیغمبر کی نہیں ہے، بات خدا کی ہے. خدا بھی اعلیٰ ہے، خدا کی بات بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ. نمبر 3 پیغمبر کی جماعت. پیغمبر کی جماعت کی حیثیت کیا ہے؟ میں ایک لفظ میں بات سمیٹتا ہوں. پیغمبر کی جماعت کا نام ہے نمائندہ خدا. اگر کسی نے دیکھنا ہو نمائندہ خدا کون ہے، اسے پیغمبر کہہ دیں گے. نمائندہ مصطفیٰ دیکھنا ہو، اسے پیغمبر کی جماعت کہہ دیں گے. پھر یوں کہیں گے ایک نمائندہ خدا ہے جسے پیغمبر کہتے ہیں، ایک نمائندہ مصطفیٰ ہے جسے پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں. پیغمبر کی ذات اعلیٰ ہے، یہ نمائندہ خدا ہے. پیغمبر کی جماعت اعلیٰ ہے، یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے. پیغمبر کی جماعت جو ہے وہ بات پیغمبر کی کرتی ہے، پیغمبر کی ذات جو ہے یہ بات خدا کی کرتی ہے. پیغمبر نمائندہ خدا ہے، پیغمبر کا صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. یہی وجہ ہے، یہ اعزاز صحابیت کا ہے کہ پیغمبر نمائندہ خدا، یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھ لے انبیاء کی جماعت کی تعداد کتنی ہے، آپ کہو گے نبی 1.25 لاکھ ہے. اگر کوئی بندہ پوچھ لے صحابہ کی تعداد کیا ہے، آپ نے کہنے 1.25 لاکھ ہے. انبیاء بھی 1,24,000 کم و بیش ہے، صحابہ بھی 1,24,000 کم و بیش ہے. اگر پوچھا جائے یہ ایسی تعداد ایک جیسی کیوں ہے، وہ بھی 1.25 لاکھ ہے، یہ بھی 1.25 لاکھ ہے. جواب بڑا آسان ہے، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. خدا نے بتا دیا میرے پیغمبر. ایک جماعت وہ ہے جسے جماعت نبوت کہتے ہیں، ایک جماعت وہ ہے جسے جماعت صحابیت کہتے ہیں. جماعت نبوت یہ نمائندہ خدا ہے، جماعت صحابیت یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے. وہ بھی 1.25 لاکھ ہے، یہ بھی 1.25 لاکھ ہے. خدا نے بتایا میرے محمد یہ اعزاز تیرا ہے، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے ہی نمائندے تیرے، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے ہی نمائندے تیرے ہیں. تجھ پہ نمائندگی خدا ختم ہے، ان پہ نمائندگی مصطفیٰ ختم ہے. تیرے بعد کوئی دعوی نبوت کرے وہ بھی بے ایمان ہے، ان کے بعد کوئی دعوی صحابیت کرے وہ بھی بے ایمان ہے. جب حضور آئے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے، جب حضور گئے ہیں صحابیت کا دروازہ بند ہے. نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. آپ کہتے ہیں بھئی نبی چاند ہے، صحابہ کہتے ہیں نبی چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے لفظوں میں اس کا مطلب سمجھے. نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، وہ نمائندہ خدا ہے، یہ نمائندگان مصطفیٰ ہے. اس لیے میں بات کہہ رہا تھا کہ نبی تنہا معصوم ہے، صحابی تنہا مومن ہے، صحابی تنہا عادل ہے، صحابی تنہا حجت ہے، صحابی تنہا معیار حق ہے. صحابی جب جمع ہو جائے تو ایسے ہی معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہے. میں نے شروع میں کہا تھا نبی معصوم ہے،
ہے اور صحابی من حیث الجماعت معصوم ہے، صحابی تنہا نہیں، جب سارے جمع ہو جائے پیغمبر کی طرح معصوم ہے، اس کی وجہ نبی تنہا نمائندہ خدا ہے، یہ سارے ملے نمائندہ مصطفیٰ ہے، نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، نبوت بکھر جائے تو توجہ رکھنا، نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، چاند بکھر جائے ستارے بنتے ہیں، ستارے سمٹ جائے چاند بنتا ہے، نبوت بکھر جائے اصحاب بنتے ہیں، اصحاب سمٹ جائے نبوت بنتی۔ وہ نمائندہ خدا ہے، یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے، نبی بھی اعلیٰ ہے، صحابی بھی اعلیٰ ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا ایک نبی کی ذات، ایک نبی کی بات اور ایک نبی کی جماعت۔ ہم دیوبند والے نبی کی ذات کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی جماعت کو بھی مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے دلے والا کو مجھے نہیں پتا، ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ ہیں، بعض وہ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے اور بعض وہ ہیں جو صحابہ کی نہیں مانتے۔ سمجھ آگئی؟ بعض وہ جو صحابہ کو نہیں مانتے، بعض صحابہ کی نہیں مانتے، بعض وہ ہیں جو صحابہ کو ایمان نہیں مانتے، بعض وہ ہیں جو صحابہ کو دلیل نہیں مانتے، بعض وہ ہیں جو صحابہ کی ذات نہیں مانتے، بعض وہ ہیں جو صحابہ کی بات نہیں مانتے۔ جو صحابہ کی ذات نہ مانے یہ بڑا رافضی، بات نہ مانے چھوٹا رافضی، صحابہ کو نہ مانے بڑا رافضی، صحابہ کی نہ مانے یہ چھوٹا رافضی، صحابہ کی ذات ایمان نہ مانے بڑا رافضی، دلیل نہ مانے یہ چھوٹا ہے۔ ہم دیوبند والے صحابہ کی ذات بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بات بھی مانتے ہیں، صحابہ کا ایمان بھی مانتے ہیں، صحابہ کو دلیل بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ دونوں ماننی ہے یا ایک ماننی؟ اللہ میں دونوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کی تصویر اور فلمیں بناتے ہیں، یہ شرعاً جائز ہے؟ علماء کی تصویریں لڑکیاں پھنسانے کے لیے نہیں، مسئلہ سمجھانے کے لیے، اور تمہاری شادی کی جو تصویر ہوتی ہے وہ حرام کاری کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ان کو منع کرتے ہیں، اس کی گنجائش نکالتے ہیں۔ کبھی تم ذاکر نائک کا رونا روتے ہو، کبھی جوید غامدی کا رونا روتے ہو، کبھی کسی اور فطرے کا، وہ جو ٹی وی پہ بہت آتا ہے، میڈیا پہ بہت آتا ہے، جب ہم آئیں تو کیا یہ حلال ہے؟ تو آئیں گے نہیں تو مقابلہ ہوگا کیسے بتاؤ؟ ہم تو مقابلے کے لیے بیٹھے ہیں، تم عمرے کے لیے کھچاؤ تو جائز ہے، حج کے لیے کھچاؤ تو جائز ہے، اگر ہمشیرہ کی کھچاؤ تب بھی جائز ہے، والدہ کی کھچاؤ عمرے کے لیے تب بھی جائز ہے، اور ہم بالش داڑھی کے ساتھ اگر عقیدے کی جنگ کے لیے کھچوائیں آپ کو اشکال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ مماتی کہتے ہیں فتاوی بلد الحرام غیر مقلدین کا نہیں بلکہ علماء حرمین شریفین کا ہے، اس میں طلاق ثلاثہ کو 3 طلاق ہی لکھا، ایک نہیں لکھا۔ جو کہتے ہیں غیر مقلدین ان کو عربی سے واسطہ نہیں۔ یہ فتاوی الحرمین یہ ریاض کا ہے یا حرمین کا ہے؟ اس میں کون سے حرمین کا علم ہے جن کے فتاوی جمع کیے؟ کسی کا نام لکھے مجھے بتائیں کہ فتاوی بلد الحرام میں فلاں ائمہ حرام کے فتوے دیے۔ وہ بن باز تو 3 طلاق کو کہتے ہیں، بن باز تو تراویح 20 کو 8 کہتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے یہاں دیوبند سے مماتی نکلی ہے، کچھ وہاں بھی شاخیں نکلی ہیں۔ جیسے لوگ ان کو دیوبندی سمجھ لیتے ہیں، ان کی باتوں کے حرمین کے فتوے سمجھ لیتے ہیں، یہ بیماری ہر جگہ پر ہے، ورنہ حرمین کا جو فتویٰ ہے نا، توجہ، وہ آج بھی جاؤ مسجد نبی پیغمبر کے روزے پہ درج ہے، پیغمبر کے روزے پہ وہ تو لکھا پڑا ہے، یا خیر من دفنت بالکاء اعظمہ فتاب من طیبہن الکاء والاقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ الافاہ وفیہ الجود والکرم، وہ تو لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو نبی کے روزے پر کیسے لکھا ہوتا؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھو، قدمین مبارکین کی طرف وہ دروازہ ہے جو روزے کے اندر جاتا ہے، آپ اس کا تالا وہ جو تالا ہے نا، تالا وہ جو کنڈی لگی، اس کنڈی پر دیکھو گے نا تو وہاں بھی آپ کو یا رسول اللہ کے لفظ کے ساتھ شعر نظر آئے۔ حضور کے روزے کی جالی پر بھی یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہ کس لیے لکھا ہوا ہے؟ مٹاؤ اس کو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے، فوت شدہ آدمی کا قبر میں پڑا ہوا ہے، دڑ نہیں سنتا، آدھی بات لکھی ہے، پوری نہیں لکھی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کی پوری بات لکھو نا، انہوں نے لکھا ہے قبر میں پڑا ہوا ہے، دڑ وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ کیا سنتی ہے؟ تو روح کہاں پر ہے؟ علیین میں۔
تو پھر قبرستان کو جو گھر سے کہہ دو نا السلام علیکم یا قبور، لوگ پوچھے کیوں کہ جی روح سن دی اتھے تو جسم میں تو سن دے گئے نہیں، میں روح اسلام آپ دیتا پھر قبرستان کو جاتے ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات اچھی طرح سمجھو، علامہ عثمانی کی بات سمجھنی چاہیے۔ مماتیت کے ایک مناظر ہے، نام میری عادت نہیں، خام کسی کی شہرت کی ضرورت نہیں ہے، بند کمرے میں ہماری گفتگو اسی عبارت پر ہوئی۔ مجھے اس نے کہا جی دیکھیں شبیر احمد عثمانی صاحب نے کیا لکھا ہے، میں نے کہا مطلب آپ بیان کریں سوال میں کرتا ہوں، مطلب میں بیان کرتا ہوں سوال آپ کریں۔ انہوں نے کہا جی مطلب تو بڑا واضح ہے، قبر میں جسم ہے، دھڑ ہے، بے جان ہے، نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے، توجہ رکھنا، ہم یہاں پر ہیں اور روح علیین میں ہے، ہم یہاں پر ہیں روح علیین، یہ 1 ایکڑ پیچھے قبرستان ہے، مردہ وہاں پر ہے۔ اب 1 ایکڑ سے علیین اور یہاں سے علیین کا فاصلہ برابر ہے، کچھ فرق ہے؟ فرق ہے بھائی، یہ جو ہے اس کا یہاں سے اور یہاں سے فاصلہ برابر ہے، کچھ فرق ہے؟ برابر ہی، لیکن اوپر ہے، یہاں سے ہو یا قبرستان سے ہو فاصلہ تو مساوی ہے نا دونوں کا۔ مجھے کہتے نہیں مساوی ہے، تو میں نے کہا پھر السلام علیکم یا اہل القبور جو آپ کہتے ہیں یہ گھر سے کہتے ہیں قبرستان سے کہتے ہیں؟ کہتے نہیں قبرستان، میں نے کہا وہ تو سنتا نہیں، سننا ضرور ہے، پھر یہاں سے کہو، نہیں سمجھے؟ پھر یہاں سے کہو نا، وہاں جا کر کیوں کہتے یہاں سے کہہ دیا کرو تاکہ پتہ چلے بھی روح ہر جگہ سے سن لیتی ہے۔ یا تو حضرت کہے نا روح نہیں سنتی، وہ تو کہتے ہیں قبر میں پڑا ہے دڑ جو بے جان ہے نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ روح کا سننا تو مان رہے ہیں نا، ہم تو علیین میں نہیں جاتے، ہم تو نیچے رہتے ہیں، تو پھر نیچے سے روح سنتی ہے، تو قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ یہاں سے کہہ دیں۔ میں نے کہا پھر وہاں کیوں جاتے ہیں؟ مجھے وضاحت کرے چپ۔ میں نے کہا میں ترجمہ کرتا ہوں اس کا، آپ اس پر اشکال کر لیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے آدمی میں جسم بھی ہے، روح بھی ہے، اور دنیا میں احوال آتے ہیں جسم پر، جسم کے واسطے سے روح پر، توجہ رکھنا، اور موت کے بعد احوال آتے ہیں روح پر اور روح کے واسطے سے جسم پر۔ ابھی گرمیاں ہیں، آپ شربت پئیں گے، اس کا نام جسم افزا ہے یا روح افزا ہے؟ پیتا کون ہے؟ مزے کون لیتی ہے؟ تو دنیا میں حالات پہلے کس پر آتے ہیں؟ جسم پر۔ آپ نے بیان سنے کچھ مزہ آیا، آپ نے کہنا جی آیا، اچھا تو سنا کس نے؟ روح نے کہ کان نے؟ کان جسم ہے کہ روح ہے؟ آپ دیکھو سنتا کان ہے، اور مزے کون لے رہی ہے؟ دنیا میں حالات آتے ہیں جسم پر اور جسم کے واسطے سے، اور مرنے کے بعد حالات آتے ہیں روح پر اور روح کے واسطے سے جسم۔ توجہ رکھنا، تو دنیا میں اصالتاً جسم سنتا ہے، جسم کے واسطے سے روح سنتی ہے، اور قبر میں اصلاً روح سنتی ہے اور روح کے واسطے ضمناً جسم سنتا ہے۔ یہی بات مومن نے فرمائی، قبر میں پڑا ہے دڑ جو بے جان ہے، اصالتاً وہ نہیں سنتا، اصلاً روح سنتی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں قبر میں پڑا ہے جسم، روح جسم کا تعلق ہے، پہلے روح سنتی ہے، روح کے واسطے سے جسم سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے السلام علیکم نہیں کہتے، قبر میں کے پاس جا کر کہتے ہیں، کیونکہ روح کا جس جسم سے تعلق ہے وہ یہاں نہیں ہے، قبرستان میں، وہ یہاں نہیں بلکہ وہ قبرستان میں ہے، اس لیے وہیں جائے تو روح سنتی ہے۔ اگر یہاں سے سن سکتی ہے تو پھر تم میں اور بتیوں میں فرق کیا ہوا؟ وہ بھی تو کہتے ہیں ہر گھر سے روح سنتی ہے، وہ تم بھی کہہ رہو سنتی ہے، تو پھر تم سے بھی آگے قدم نکل گئے۔ اس لیے علامہ شبیر عثمانی کے لفظ کو سمجھنے کے لیے بھی حیاتی دماغ چاہیے، مماتی دماغ سے حیاتی بزرگوں کے جملے سمجھ نہیں آتے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں یہاں کوٹ اردو آیا تو ایک ساتھی مجھے ملا، اس کے ہاتھ میں ایک نا کتابچہ تھا مماتیوں کا، پیچھے فتویٰ تھا مفتی شفیع صاحب کا، یہ دیکھو جی مفتی نے کہا فلاں فلاں مماتی تھے ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا مفتی شفیع صاحب کی ساری باتیں ٹھیک ہیں یا صرف یہ ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ آئے؟ ساری ٹھیک؟ اب چپ، اگر ساری کہتا تو میں نے فتوے اٹھا دینے تھے، چپ گیا۔ میں نے کہا ساری ٹھیک ہے یا صرف یہ ٹھیک ہے؟ بتا تو صحیح اب چپ۔ میں نے کہا اچھا یہ بات تو نے جواب میں نے ساری ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتا اگر حضرت کی باتیں ٹھیک ہیں تو معرف القرآن تو ان کا ہے نا؟ کہتا جی بالکل۔ میں نے کہا یہ فتویٰ ان کا کوئی دلیل ہے؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا جو ان کا ہے مصدق ہے اس کی بات مانتا نہیں، جو غیر مصدق ہے تو پیش کرتا ہے۔ اچھا ایک بات مجھے آپ سمجھائیں، آج تک کبھی ہم نے کہا کہ فلاں بزرگ کہتا ہے ہمارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بولو، کبھی ہم نے صفائی دی ہے؟
کہ حیاتی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی فلاں نے کہا، کبھی کہا ہم نے؟ مماتی کہتے ہیں نہیں جی ہو جاتی فلاں نے کہا۔ میں نے کہا صفائیاں کیوں دیتے؟ صفائیاں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ کالا کالا ضرور ہے، ورنہ صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بتاؤ، پہلے پیغمبر کی ذات پھر پیغمبر کی، اس سے آپ کو فتویٰ سمجھ آنا چاہیے۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے لکھا ہے مماتی سے گمراہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، مولانا یوسف لدھیانوی شہید آپ کے مسائل ان کا حل کہتا ہے مماتی گمراہ ہے۔ نمبر 2، ان سے تعلق ناجائز ہیں۔ نمبر 3، توجہ رکھنا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ان کی تقریر سننا بھی گناہ ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ یاد رکھو کس نے لکھا ہے؟ اب ہمیں لوگ کہتے ہیں وہ جی صحابہ کی بات کریں پھر بھی جائز نہیں ہے، قرآن پڑھے پھر بھی جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا لدھیانوی تو فرما رہے جائز نہیں ہے، یوسف لدھیانوی صاحب، تو میں نے کہا جی کیوں جائز نہیں ہے؟ میں نے کہا بات تو بڑی صاف ہے، پہلے نبی کی ذات پھر نبی کی، جو نبی کی ذات کو صحیح نہیں مانتا ہم اسے نبی کی بات کیسے سنیں؟ نبی کی ذات مانے تو بات سنے نا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کام دفاع صحابہ پہ کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ بتاؤ کوئی آپ کے پاس وہ بندہ ہے جو لفظی ہے اور کہ جی ہم آپ کے اسٹیج پر آپ مدح صحابہ کریں گے، آپ سن لو گے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کوئی مرزائی آ جائے، وہ کہتے جی آج میں نے تقریر نہیں کرنی، صرف قرآن پڑھنا، اختلافی بات نہیں کروں گا، کروا لو گے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی پہلے قرآن کو مانے تو صحیح نا، یہ پہلے صحابہ کو مانے تو صحیح نا۔ میں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں پہلے نبی کو صحیح مانے تو صحیح، پھر اس کی بات سنے نا۔ پہلے پیغمبر کی ذات پھر پیغمبر کی بات اور پھر پیغمبر کی جماعت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله